بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 7 کریں گے۔ اس میں بھی آپ لوگوں کو میں امپورٹنٹ سارے MCQs وغیرہ بھی بتا دوں گی، سارے جو اس میں امپورٹنٹ ہے، جو جہاں سے آ سکتے ہیں۔ چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور آگے ویڈیو کو اپنے گروپس وغیرہ میں اور سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ مسلم پالیٹکس جو ہیں برٹش انڈیا میں، ان میں مسلمانوں کی یہ جو اس وقت پالیٹکس تھی 1924 سے لے کے 1935 تک کیا ہوا تھا، اس میں ڈیلی مسلم کے پروپوزلز ہیں، اس میں نہرو رپورٹ تھی، قائد اعظم نے پھر 14 پوائنٹس بھی دیے تھے، سائمن کمیشن بھی بیٹھا تھا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بھی ہوئی تھیں، پھر اینڈ پہ جا کے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز بھی ہوئے تھے۔ جو خلافت موومنٹ تھی اس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کی جو کمیونٹی تھی اس میں تھوڑی بہت کوآپریشن ہوئی تھی، اتحاد تو پیدا ہوا تھا۔ لیڈرز نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ ایک ہم آہنگی ایک پیدا ہو جائے، اور ایک تاکہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئین کے بارے میں پھر پروپوزلز ہم لوگ دے سکے کہ مسلمانوں کو بھی آئین میں جو ہے نا وہ مختلف چیزوں میں حقدار بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ دہلی مسلم نے جو ہے دہلی کے مسلمانوں نے اپنے پروپوزلز جو پیش کیے تھے، یہ ہوا تھا مارچ 1927 میں۔ مسلمانوں کی جو امپورٹنٹ شخصیات تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے انیشیٹو پہ وہ ساری شخصیات دہلی میں آپس میں ملی، اور انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آئین اور سیاست کے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کرنا ہے۔ پھر انہوں نے میجر ڈیمانڈز جو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب اور جو بنگال ہے وہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹیز ہیں، تو وہ مسلمانوں کا صوبہ اور وہاں پہ اکثریت، وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ صوبوں میں ویٹیج نہیں رکھی جانی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ ان فلاں صوبے میں اگر ہندو زیادہ ہیں، اس طریقے سے مطلب وہ نہیں کی جانی چاہیے، جو ہے نا وہ پروونسز میں جو ہے نا وہ ویٹیج نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کو بمبئی سے بالکل سیپریٹ کر کے الگ صوبہ بنایا جانا چاہیے۔ جو NWFP تھا وہاں پہ جو ہے نا وہ آئینی اصلاحات کی جائیں، اور 1/3 سیٹ دی جائیں مسلمانوں کو سینٹرل لیجسلیچر میں، اور جو مختلف جتنے بھی کمیونل ایشوز ہیں ان کی بیسس پہ کوئی بھی لا تب تک پاس نہیں کی، یعنی کہ جتنے بھی فساد وغیرہ ہوتے تھے نا اس وقت، ان سارے فسادات کی وجہ سے کوئی بھی قانون بنانا ہے تو وہ قانون تب تک نہیں بنانا جب تک جو اس مسئلے کے ساتھ جو کنسرنڈ کمیونٹی ہے اس میں سے 3/4 افراد جب تک اس کی مخالفت نہیں کریں گے تب تک لا کو پاس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی ایشو اگر جنریٹ ہوتا ہے نا تو 3/4 ممبرز اگر اس ایشو کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تب اس کے بارے میں کوئی قانون پاس کریں، ادروائز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیمانڈز دی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ڈیمانڈز ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم لوگ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو بات ہے وہ ہم لوگ نہیں کریں گے، اس کی جو ہے نا وہ بات ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ مسلم لیگ اس وقت پھر ڈیوائیڈ ہو گئی تھی پنجاب لیگ، شفیع لیگ اور جناح لیگ میں۔ سر محمد شفیع نے جناح کی مخالفت کی تھی، یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ایشو تھا اس کے اوپر، اور سائمن کمیشن جو تھا اس کی طرف بھی جو ہے نا سر محمد شفیع نے جو ہے نا وہ مخالفت کی تھی جناح کی، ٹھیک ہے۔ لیکن محمد علی جناح نے پھر اپنی ساری جاری رکھی تھی ان ساری ایفرٹس کو، اور ہندو مسلمانوں کی یونٹی پہ ہی انہوں نے جو ہے نا وہ زیادہ زور دیا تھا۔ اس کے بعد پھر نہرو رپورٹ آئی 1928 میں۔ مین جو آبجیکٹو تھا نا ان کا یہی تھا کہ انڈیا کی اپنی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کو ہی پروموٹ کرنا۔ کانگریس نے ساری پارٹیوں کو اس کانفرنس میں بلایا تھا، اور 10 ممبر پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، اور مئی 1928 میں جو ہے نا یہ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے چیئرمین موتی لال نہرو بنائے گئے تھے، اور سیکرٹری جو ہے نا وہ جواہر لال نہرو کو بنایا گیا تھا۔ اس میں ان کی جو ریکمنڈیشنز وہ یہ تھیں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں بنانے مسلمانوں کے لیے، اور کوئی 1/3 سیٹ ہم نے نہیں دینی مسلمانوں کو سینٹرل اسمبلی میں، مرکزی جو اسمبلی ہوتی ہے اس کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں بھی مسلمانوں کو ہم نے کوئی سیٹس نہیں دینی۔
ہندو جہاں پہ جن صوبوں میں ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ پاپولیشن کے مطابق سیٹس دیں گے، یعنی کہ جہاں پہ ہندو کی میجورٹی ہے وہاں پہ سیٹس دیں گے پاپولیشن کے مطابق، کیونکہ کم سیٹس دینی پڑے گی، لیکن جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں پہ سیٹس نہیں دینی ہم نے۔ سندھ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ کو ہم لوگ تبھی صوبہ بنائیں گے جب سندھ اپنے اخراجات خود پھر اٹھائے گا۔ بلوچستان اور جو NWFP ہے وہ اس کے بارے میں یہ ایکسیپٹ انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم لوگ ان کو جو ہے نا آئین میں ایک سٹیٹس دیں گے، لیکن کچھ کنڈیشنز انہوں نے رکھی تھیں کہ یہ کنڈیشنز جب پوری ہوں گی تو تب ہم لوگ بلوچستان اور NWFP کو جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہم لوگ دیں گے۔ قائد اعظم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو نہرو کی جو رپورٹ تھی اس میں ترمیم ہو اس ساری آل پارٹی کانفرنس میں کلکتہ میں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ پھر اس وقت جو ہے نا پھر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جو یادگار 14 پوائنٹ جو ہے نا ایز اے مسلمان لیڈر کے طور پہ انہوں نے 14 پوائنٹ پیش کیے تھے۔ جناح کے جو 14 پوائنٹ تھے انہوں نے 1929 میں دیے تھے، اور اس میں کیا کیا پوائنٹس تھے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاقی سسٹم جو ہے نا وہ ہونا چاہیے پروونسز میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یعنی کہ پروونسز میں پروونشل لیول پہ جو ایک جو ہے نا ایک وفاق والا جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک گورنمنٹ الگ الگ پروونسز کے اندر ہونی چاہیے، جہاں پہ مسلمان جس پروونس میں زیادہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور جو صوبے ہیں وہ خود مختار ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب پوری انڈیا کے اوپر جس کی حکومت ہے تو وہ صوبوں میں عمل دخل کرے، جس صوبے میں جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں کے صوبوں کو مسلمان ہی حکومت کریں گے اور وہ خود مختار ہوں گے اس میں۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس رکھیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ افیکٹو ریپریزنٹیشن دیں، جو منارٹیز ہیں جو اقلیتیں ہیں مختلف پروونسز میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن میجورٹی کو بھی جو ہے نا وہ ہم لوگ مائنورٹی تصور نہیں کر سکتے، یعنی کہ جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں پہ ان کو آپ لوگ حق دیں، وہاں پہ ان کی نمائندگی آپ لوگ کریں۔ اور انہوں نے پھر جو پانچواں جو پوائنٹ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1/3 ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کی سینٹرل لیجسلیچر میں، 1/3 مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے کابینہ میں، کوئی چینجز نہیں ہوں پنجاب اور بنگال کی باؤنڈریز میں، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی میجورٹی بہت بری طرح سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ مذہبی آزادی ہو سب کو، اس کے بعد کوئی بھی لا تب تک پاس نہ ہو جب تک 3/4 جو منتخب ممبرز ہیں اس کمیونٹی کی ووٹ ڈکلیئر نہ کر دیں کہ یہ ان کی مفاد یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہے۔ جب ووٹ ڈکلیئر کریں گے 3/4 لوگ ڈکلیئر کریں گے تب بھی کوئی لا پاس ہوگا۔ سندھ کو سیپریٹ پروونس بنائیں اور NWFP میں اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کریں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں، مسلمانوں کو حق حاصل ہو کہ وہ گورنمنٹ جابز میں خود کو ریپریزنٹ کر سکیں اور آئینی حقوق حاصل ہوں، اسلام کے کلچر کو، سویلائزیشن کو، اسلامی ایجوکیشن کو، اسلام ہماری اپنی مسلمانوں کی لینگویج کو اور مسلمانوں کے جو اپنے جو قانون ہیں ان کو اور مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے مالی امداد بھی کرے، مالی امداد بھی دے مسلمانوں کو۔ کوئی بھی آئینی ترمیم تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک سارے کے سارے فیڈریشن وفاق میں موجود جتنے بھی یونٹس ہیں جب تک وہ سارے اگری نہیں کرتے تب تک کوئی بھی آئین میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پوائنٹس سارے کے سارے انڈیا میں رہنے والے ہر مسلمان کی خواہش کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر سائمن کمیشن آیا، جو برٹش کی جو گورنمنٹ تھی نا، انگریزوں کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک کمیشن بھیجا تھا انڈیا میں تاکہ انڈیا میں جا کے انڈیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آئین میں کس طرح کی فیوچر میں انیجمنٹس ہونی چاہیے۔ وہ جو کمیشن تھا وہ انڈیا میں 1927 میں آیا تھا اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی تھی وہ 1930 میں بنائی تھی۔ زیادہ تر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس چیز کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب یہ جو کمیشن تھا اس نے جو رپورٹ بنائی تھی نا ان میں مختلف قسم کی کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئینی اصلاحات اس میں تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وفاقی سسٹم ہونا چاہیے ود اسٹرانگ سینٹر، یعنی کہ ایک ہی وفاقی سسٹم ہوگا جو کہ پورے ملک پہ جو ہے وہ وہی حکومت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 ہاؤسز یعنی کہ وہ یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں نا یعنی کہ سینٹ اور
اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی، وہ اس کی بات انہوں نے کی تھی، اور ڈیارکی سسٹم یعنی کہ پروونسز میں صوبوں کے درمیان جو کہ وہ سسٹم یعنی کہ دو لوگ جہاں پہ جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ملکوں میں بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ یعنی کہ یہ جو ڈیارکی سسٹم ہوتا ہے نا یہ ختم ہو جانا چاہیے، اور جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو زیادہ پاورز بھی دینے کی بات انہوں نے کی تھی، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو گورنر ہے وہ روزمرہ کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں کرے گا، اور NWFP کی جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آئینی طور پہ NWFP میں جو ہے نا وہ چینجز ہم لوگ کریں گے، کانسٹیٹیوشنل چینجز۔ یہ ساری وہ رپورٹ تھی جو کہ سائمن کمیشن نے بنائی تھی، یہ سارے پوائنٹس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی 1930 میں، 1931 میں اور 1932 میں، یہ 3 اس کے سیشنز ہوئے تھے۔ جو پہلا سیشن تھا نا کانفرنس کا، اس میں بہت سارے مسلمان اس میں موجود تھے، محمد علی جناح تھے، سر شفیع تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، ظفر اللہ خان تھے، انہوں نے سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہ نیمز آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ انہوں نے زیادہ زور دیا تھا فیڈرلزم کے اوپر، وفاقی حکومت کے اوپر، اور خود مختار حکومت کے اوپر، خود مختار ریاست کے اوپر، اور تاکہ جو اقلیتیں ہیں ان کی تحفظ کے اوپر بھی زور دیا تھا۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بھی انہوں نے بات کی تھی، اور ریپریزنٹیشن انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو آدھی چاہے جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی ہو لیکن نمائندگی ہو مسلمانوں کے لیجسلیچر کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں جو میجورٹیز ہیں ان کو سیکیور کیا جائے، یہ انہوں نے ساری بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری کانفرنس جو ہوئی تھی، مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو علامہ اقبال، محمد علی جناح اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا سیکنڈ کانفرنس میں۔ گاندھی نے کانگریس کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ مین اس سیکنڈ کانفرنس میں جو ایشو ڈسکس ہوئے تھے نا وہ بھی وہی تھے کہ منارٹیز اور فیڈریشن، وفاق اور اقلیتیں، ان کے اوپر ہی ساری جو ہے نا وہ ڈسکشن ہوئی تھی سیکنڈ کانفرنس میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں بھی آپ لوگوں نے نیم یاد کرنے ہیں، اور یہ کون کون سے ایشوز تھے جو کہ ڈسکس ہوئے تھے، دیٹ از اے فیڈریشن اینڈ منارٹیز، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمیونل ایوارڈ اگست 1932، پرائم منسٹر جو تھے رامسے میک ڈونلڈ، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کمیونل ایوارڈ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساری ایک وہ اپنا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پوائنٹس دیے تھے کہ ہاں یہ چیزیں ہم لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی انڈیا کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے لیے سیپریٹ ہم لوگ الیکٹوریٹ بنائیں گے، مائنورٹیز کو بھی جو ہے نا وہ ویٹیج حاصل ہوگی، وہ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسلم میجورٹی جو ہے نا وہ نو مسلم میجورٹیز، یعنی کہ پنجاب اور بنگال میں اگر کوئی میجورٹیز ہے بھی صحیح تو بھی ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جیسے لکھنؤ پیکٹ میں بتایا گیا تھا۔ 1/3 ریپریزنٹیشن بھی قبول کر لی گئی تھی مسلمانوں کی سینٹرل لیجسلیچر میں، 1/4 ریپریزنٹیشن مسلمانوں کی قبول کر لی گئی تھی سروسز میں، گورنمنٹ کی جابز میں، اور سندھ کو بھی جو ہے نا وہ صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کمیونل ایوارڈ کے اندر یہ والے پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد پونا پیکٹ ہوا، وہ ستمبر 1932 میں ہوا تھا۔ کانگریس نے اس پیکٹ میں یہی اظہار کیا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو بات ہے نا انڈیا کے اقلیتوں کے لیے وہ بالکل غلط ہے، انہوں نے بہت اس چیز کی مخالفت کی تھی۔ اس میں صرف پونا پیکٹ میں یہ تھے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی جو کہ بالکل جو کم ذات ہندو ہوتے ہیں نا، جو کہ گاندھیوں نے ان کا نام دیا تھا ہریجان، یعنی کہ سنس آف گاڈ، یہ آپ لوگ جیسے یہاں پہ نام لیتے ہیں نا کہ گاندھی نے ہریجان کو سنس آف گاڈ کہا تھا، جو کہ لو کاسٹ ہندوز تھے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں ایسا ہی آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 17 نومبر سے لے کے 24 دسمبر 1932 میں ہوئی تھی۔ اس میں جو مین ایشو جو ڈسکس ہوئے تھے وہ وہی جو پہلی 2 کانفرنس میں جو ایشوز جو ڈسکس ہوئے تھے نا وہ اس میں تھوڑے بہت ڈسکس ہوئے تھے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اس میں ڈسکس ہوئے تھے۔ یہ پورلی اٹینڈڈ کانفرنس ہے، یعنی اس کو ٹھیک طریقے سے کسی نے اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا۔ قائد محمد علی جناح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ لندن میں موجود تھے، گاندھی نے بھی جو ہے اس کو نہیں کیا تھا اٹینڈ۔ تو کانفرنس جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے دونوں جو ہندو اور مسلمانوں کے جو دونوں پارٹیز کی جو پوزیشن تھی وہ چینج نہیں ہو سکی، اور دونوں کے درمیان مزید کشیدگی آ گئی تھی۔
फिर उसके बाद वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स मार्च 1933 में वाइट पेपर जो है ना, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट इशू किया था वाइट पेपर की फॉर्म में। उसमें सारी उन्होंने डिटेल बताई थी कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काम कैसा होगा, आइन कैसा होगा, ठीक है। यानी कि एक तो ये कि वो जो होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर और उसको क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की तरह का काम होगा, डीआरकी होगी, ठीक है। उसके बाद फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस, और सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो सारे सूबों की मुकम्मल तौर पे वो रिस्पॉन्सिबल उसकी जिम्मेदार होगी, ठीक है। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी कि इंडिया की हुकूमत के बारे में एक एक्ट बनाया गया था। ये उस वक्त जो किंग थे उन्होंने जो है उसको अप्रूव किया था, अप्रूव बाय द किंग, किंग नेम है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जितनी भी एफर्ट्स थी सारी, वो जो कम्युनल प्रॉब्लम्स थे, जितने भी फसाद वगैरह, वो उस वक्त किसी मतलब एक मुतमईन हद तक जो है ना वो सॉल्व नहीं हो सके थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि चेंज भी नहीं हुए, हिंदू और मुसलमानों के रिलेशंस नहीं चेंज हुए और सेटलमेंट भी नहीं हुई दोनों के दरमियान। फिर मुसलमानों की जो डिमांड्स पहले तो ये थी ना कि हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, वो फिर ट्रांसफॉर्म हो गई एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ, कि हमें अब, पहले मुसलमान ने ये कहा पहले तो हमें ये है कि हमें इंडिया के अंदर ही अपने हकूक चाहिए थे कि इनको तहफ़्फ़ुज़, हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें पूरा मुल्क ही अलग दे, हम लोग पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये 1935 में जाके ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी ये चीज़, ठीक है। ये आप लोगों का जो लेक्चर नंबर था 8, ठीक है। इसमें वही बात है, ये जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स आप लोगों ने सही करके इसका रट्टा मार लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल ये कब हुई, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, वो आप लोगों ने बात याद रखनी है। कौन कौन सी पर्सनैलिटीज उसमें थी, कम्युनल अवार्ड में कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है वो मौजूद थी, साइमन कमीशन में कौन कौन से पॉइंट्स थे, कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात आप लोगों को ये याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, कब हुई थी, कितने मेंबर थे, कैसे उसको जो है वो अपॉइंट किया गया था, किसने अपॉइंट किया था, चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, ये सारे आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। दिल्ली के मुसलमानों के बारे में ये जो सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स, ये भी आप लोगों को फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों ने अगर देखें तो 1924 से लेकर 1935 तक ये चीज़ें हुई थी, ये भी आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ये जो खुलासा शुरू में लिखा हुआ होता है ना, ये एक समरी, जब आप ये याद कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोगों को पता होता है हाँ कि ये फलां चीज़ की जो डेट है ना, ये इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान तक थी। आप लोगों को डेट्स थोड़ी याद करना ना आसान हो जाती है फिर, ठीक है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 7 था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक भी जरूर कर दे और आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।